بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ فجار کے اسباب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار، حلف الفضول کی اہمیت اور افادیت اور حلف الفضول کے تحت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا حق حاصل کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ حرب الفجار۔ ناظرین کرام، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 سال کے ہوئے تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا اور قریش و قیس کے درمیان مارکے کا رن پڑا۔ 4 یا 6 دن تک زور شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر عتبہ کی کوششوں سے صلح ہو گئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ اس مارکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بنی ہاشم کے علمبردار تھے اور زبیر کے دیگر بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان کارزار میں جانا پڑا۔ تاہم آپ نے بذات خود اس لڑائی میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تشریف لے جاتے تو قریش غالب آنے لگتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جاتے تو فریق مخالف کا دباؤ بڑھ جاتا۔ ایسی صورتحال دیکھ کر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمیں چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق آپ وہیں ٹھہرے رہتے تا آ کے صلح ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں بنفس نفیس حصہ کیوں نہیں لیا؟ جناب شبلی کی سیرت النبی سے اقتباس پیش ہے۔ وہ لکھتے ہیں، چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ امام سہیلی کے اپنے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی۔ نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا کہ خدا کا بول بالا ہو۔ پس ثابت ہوا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی وہی کام کیا کرتے تھے جن کا حکم نبوت پر فائز ہونے کے بعد مسلمانوں کو دیا گیا۔ حلف الفضول۔ جنگ فجار کے بعد جب حالات معمول پر آ گئے تو ایک دن زبید قبیلے کا ایک فرد باہر سے کچھ سامان لے کر آیا اور مکہ مکرمہ کے ایک نہایت بااثر اور طاقتور سردار عاص ابن وائل کے ہاتھ فروخت کیا۔ عاص نے سامان تو لے لیا مگر قیمت ادا کرنے سے مکر گیا۔ زبیدی بے یار و مددگار آدمی تھا، بیچارے نے متعدد افراد کو اپنا دکڑا سنایا اور مدد کی درخواست کی، مگر عاص جیسے مقتدر سردار کے مقابلے میں اس کی حمایت پر کوئی بھی آمادہ نہ ہوا۔ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو طلوع آفتاب کے وقت کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا اور چیخنے لگا، اے خاندان فہر، قریش کے جد امجد، تمہیں ایک مظلوم مدد کے لیے پکار رہا ہے، جس کا ساز و سامان مکہ میں چھین لیا گیا ہے اور جس کا گھر اور گروہ یہاں سے دور ہے۔ یہ دردناک صدا جب صحن حرم میں پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنی ہاشم، زہرہ اور بنی سعد قبائل کے متعدد سرکردہ افراد بھی ان کے ہمراہ ہو گئے۔ یہ سب لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور قسم اٹھا کر عہد کیا کہ آئندہ ہم سب مل کر مظلوم کی امداد کیا کریں گے، خواہ وہ کسی خاندان کا فرد یا معزز خاندان کا ہو، جب تک کوہ ہرا اور صبیر اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، یعنی تا ابد۔ عہد و پیمان کے بعد صبح اٹھ کر عاص کے پاس گئے اور وہ مال و متاع جو اس نے ہتھیا لیا تھا اس سے لے کر زبیدی کے حوالے کر دیا۔ اتنے معزز آدمیوں کے سامنے اس کو بولنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس عہد کے سب شرکا یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر یہ حلف مدتوں تک نصرت مظلوم کی علامت بنا رہا۔ جب کوئی شخص ہر طرف سے نا امید ہو جاتا تو حلف الفضول کے نام کی دہائی دیتا اور اسی وقت اس کی حمایت میں شمشیریں بے نیام ہو جاتی تھیں۔ جناب معاویہ کے زمانے میں ان کا بھتیجا ولید مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ اس کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مالی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ مال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، مگر ولید نے اپنی حاکمانہ حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے ولید سے کہا، تمہیں میرے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر
لوگوں کو امداد کے لیے پکار لوں گا۔ ولید کی محفل میں اس وقت عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنتے ہی ولید کے سامنے اعلان کر دیا، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حلف الفضول کے نام پر آواز دی تو اپنی تلوار لے کر ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر یا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انصاف ہوگا یا ہم سب لڑتے ہوئے جان دے دیں گے۔ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ بھی جس کسی نے یہ بات سنی اس نے اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ ولید نے یہ صورتحال دیکھی تو اسی وقت امام حسن کا حق انہیں لوٹا دیا۔ قارئین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے واقعے کا سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جن لوگوں نے مظلوم کی نصرت اور حمایت کا حلف اٹھایا تھا ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے، اور آپ کو اس معاہدے کی حرمت کا اتنا پاس تھا کہ آپ زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے آج بھی اس کے نام پر مدد کے لیے بلایا جائے تو میں اس پکار پر لبیک کہوں گا۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین شان یہ جانتی تھی کہ معاشرے میں جب تک مظلوم کو انصاف نہ ملے اس وقت تک بہتری پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف الفضول کو اتنی اہمیت دی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ۔